ناظرین آداب، 12 اکتوبر 2021 مطابق 5 ربیع الاول کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شہ اہم خبروں کے مطابق جموں کشمیر کے ضلع پونچھ کے سورنکوٹ علاقے میں پیر کے روز سیکیورٹی فورسز اور جنگجوؤں کے درمیان چھڑنے والے ایک تصادم میں ایک افسر سمیت 5 فوجی جوان جاں بحق ہو گئے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ جنگجوؤں کے چھپنے کی مصدقہ اطلاع موصول ہونے پر سیکیورٹی فورسز نے پیر کی صبح سورنکوٹ کے ڈیرہ کی گلی علاقے میں متصل دیہات کو محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران ایک جگہ چھپے جنگجوؤں نے ایک تلاشی پارٹی پر ادھادھند فائرنگ شروع کی، جس کے نتیجے میں طرفین کے درمیان تصادم چھڑ گیا۔ لکھیم پور کھیری واقعے کی جانچ کے لیے یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کے ذریعے تشکیل خصوصی جانچ ٹیم یعنی SIT نے آگے کی جانچ کرنے اور کرائم سین کو دوبارہ ریکریٹ کرنے کے لیے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سے آشیش مشرا کی 14 دن کی پولیس ریمانڈ مانگی تھی۔ پروسیکیوشن کی دلیل تھی کہ آشیش نے SIT کی پوچھ گچھ میں تعاون نہیں کیا اور کئی سوالوں کے اتر نہیں دیے، جبکہ آشیش کے وکیل اودھیش سنگھ نے کہا کہ ان کے موکل سے پولیس نے 12 گھنٹوں تک پوچھ گچھ کی ہے اور اب اسے اور کتنا وقت چاہیے۔ اس معاملے پر ایک مقامی عدالت نے مرکزی وزیر اجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کو کوئی راحت دینے سے انکار کرتے ہوئے 3 دن کے لیے پولیس حراست میں بھیج دیا ہے۔ حالانکہ پولیس ریمانڈ کی مدت کے دوران آشیش مشرا کی قانونی ٹیم تک رسائی ہوگی۔ وہیں کانگریس نے اس واقعے کے لیے مبینہ طور پر ذمہ دار مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا کو برخاست کرنے کی مانگ پر آج پورے ملک میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت کے مخالف نعرے لگائے۔ کانگریس کے اتر پردیش کی انچارج اور جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں بابا قوم مہاتما گاندھی کی مورتی کے سامنے بیٹھ کر مون ورت رکھا۔ محترمہ واڈرا نے لکھیم پور کھیری کے واقعے کے لیے مبینہ طور پر قصوروار مسٹر مشرا کو برخاست کرنے کی مانگ کی اور کہا کہ کانگریس ناانصافی کے خلاف لڑائی لڑتی رہے گی۔ ہندوستان نے افغانستان کے قندوز شہر میں پیر کے روز ایک شیعہ مسجد پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اروندم باگچی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہندوستان قندوز میں شیعہ مسجد میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ہم اس مشکل وقت میں سوگوار کنبوں کے تئیں تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہندوستان دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے لیے پرعزم ہے اور افغانستان میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی اہمیت کا اعادہ کرتا ہے۔ ایک اور اطلاع کے مطابق اقتصادیات یعنی اکنامکس کا نوبل انعام 2021 معاشیات کے 3 سائنسدانوں کو مشترکہ طور پر دیا گیا ہے۔ نصف انعام ڈیوڈ کارڈ کو دیا گیا ہے، جبکہ بقیہ نصف مشترکہ طور پر جوشواڈو اینگرسٹ اور گوئیڈو ایمبنس کو دیا گیا ہے۔ ان 3 سائنسدانوں میں ڈیوڈ کارڈ کا تعلق کینیڈا سے ہے، جوشوا امریکی نژاد اسرائیلی سائنسداں ہیں، جبکہ گوئیڈو امریکی نژاد ڈچ باشندے ہیں۔ کروز ڈرگس پارٹی کیس میں گرفتار کیے گئے بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان کو ابھی تک راحت نہیں ملی ہے۔ آرین خان کے وکلاء نے ایک بار پھر سیشنز کورٹ میں اس کی ضمانت عرضی داخل کی ہے۔ اس پر عدالت نے پیر کو معاملے کی سماعت کی تاریخ 13 اکتوبر طے کی ہے۔ اب بدھ کو آرین خان کی ضمانت پر سماعت ہوگی۔ اس سے پہلے آرین خان کی ضمانت عرضی میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کی عدالت میں خارج ہو چکی ہے۔ عدالت سے ضمانت نہ ملنے کے بعد اداکار شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان کو جمعے کو آرتھر جیل میں بھیج دیا گیا تھا۔ ایک اور خبر کے مطابق ملک میں کوئلے کی ناکافی فراہمی کے پیش نظر کچھ حصوں میں بجلی کی قلت کے خدشات کے درمیان مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج یہاں وزیر توانائی RK سنگھ اور کوئلہ کے وزیر پرہلاد جوشی کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا۔ دوپہر کے وقت نارتھ بلاک میں منعقدہ میٹنگ میں نیشنل تھرمل پاور کارپوریشن یعنی NTPC کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ میٹنگ کے بارے میں کوئی سرکاری جانکاری سامنے نہیں آئی ہے، حالانکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسٹر سنگھ اور مسٹر جوشی نے وزیر داخلہ کو ملک میں کوئلے کی فراہمی اور بجلی کی صورتحال سے واقف کرایا تھا۔ اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل نے الہ آباد ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس راجیش بندل کو آج یہاں راج بھون کے گاندھی آڈیٹوریم میں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ اس موقع پر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، وزیر قانون برجیش پاٹھک، چیف سیکریٹری RK تیواری، گورنر کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری مہیش کمار گپتا، پرنسپل سیکریٹری جوڈیشل اور دیگر افراد موجود تھے۔ دارالعلوم فرنگی محل میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے منعقد ہونے والے 12 روزہ قدیمی اور تاریخی جلسہ سیرت النبی و سیرت صحابہ اور تحفظ شریعت کے چوتھے جلسے کو خطاب کرتے ہوئے مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر اسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین یعنی صرف مسلمانوں کے لیے ہی رحمت نہیں بلکہ
رحمت للعالمین یعنی پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس مناسبت سے ہر سال کی طرح اس سال بھی تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ 6 ربیع الاول مطابق 13 اکتوبر 2021 سے 12 ربیع الاول مطابق 19 اکتوبر تک رحمت ہفتہ کے طور پر منایا جائے۔ آل انڈیا محمدی مشن کی ایک میٹنگ آستانہ حمیدیہ فرنگی محل لکھنؤ میں منعقد ہوئی، جس میں مشن کے اراکین اور شہر کی انجمنوں کے ذمہ داروں نے شرکت کی اور 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کے سلسلے میں غور و خوض کیا گیا۔ مفتی عرفان میں فرنگی مہدی نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو نکلنے والا جلوس محمدی صرف رسم نہیں ہے بلکہ عقیدت و محبت کا اظہار ہے، لہذا سبھی محبان رسول سے گزارش ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چراغاں اور محفل میلاد منعقد کریں، حضور کی سیرت کو اپنا کر محبت کے پیغام کو عام کریں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ خدا اور رسول کے حکموں کی مکمل پیروی کی جائے تو آج بھی دنیا سے تمام طرح کی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مفتی صاحب کے دعا اور صلاۃ و سلام پر میٹنگ کا اختتام ہوا۔ اصول دین کے عنوان سے مسجد زہرا بدھیا والی مسجد احاطہ مرزا علی خاں حسین آباد لکھنؤ میں جاری خمسہ مجالس عزا کی آخری مجلس کو قیامت کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا منظر صادق نے کہا کہ قیامت دین کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 2000 آیات قیامت سے متعلق ہیں۔ آیات و روایات اور عقلی دلائل کی روشنی میں قیامت کی ضرورت کو بیان کرتے ہوئے مولانا منظر صادق نے قرآنی واقعات سے قیامت کے منکرین کا جواب بھی پیش کیا اور دربار یزید میں زینب نے جس طرح ظالموں کو قیامت کی یاد دلائی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے مصائب بیان کیے۔ مرکزی سیرت صحابہ کمیٹی کے زیر اہتمام فیض نبی حال وقف نور جہاں بیگم ہردوئی روڈ دوبگہ میں حسب دستور سابق جلسہ سیرت النبی و سیرت صحابہ اور نعتیہ مشاعرے کا چوتھے دور کا انعقاد حسین الدین خان بلون کی سرپرستی میں ہوا۔ نظامت کے فرائض خلیل اختر نے انجام دیے۔ اس موقع پر خصوصی مقرر مولانا عبد النور فاروقی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری محبت قابل قبول ہو تو ایمان لاؤ اس طرح جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے اور اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ جلسے میں طارق سخا لکھنوی، معید رہبر لکھنوی، نجمی لکھنوی، مہدی حسن فہمی ندوی، خلیل اختر، فہیم لالا پوری، مسعود احمد فہمی نے نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کیا۔ بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے گوتم بدھ نگر میں 55 سالہ خاتون کے ساتھ ہوئی مبینہ عصمت دری کے واقعے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے ملزمین کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مایاوتی نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ بی ایس پی ریاست کی بھارتیہ جنتا پارٹی سرکار سے متاثرہ کو انصاف اور ملزمین کے خلاف جلد سخت کارروائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں میں مسلم کمیٹی امروہہ کے زیر اہتمام شہر امروہہ میں جلسہ سیرت النبی کا چوتھا دور گزشتہ شب چودھری شکیل احمد قریشی کی صدارت میں ہوا، جس میں نامور نعتگو شعراء کرام نے ماحول کو نورانی بنا دیا۔ مقررین خصوصی مولانا مفتی رفاقت حسین ابو امامہ نے اپنی تقریر میں سیرت کے اہم گوشوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے دنیا جہالت کے اندھیروں میں تھی، لوگوں میں علم اور شعور نہیں تھا، معاشرے میں لڑکیوں کی عزت نہیں تھی، کسی گھر میں اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار اور تعلیمات قرآن کے ذریعے معاشرے میں خواتین کو برابری کا حق فراہم کرایا۔ حضور نے سماج کو رفتہ رفتہ بیدار کیا، تعلیم کی اہمیت بتائی اور سماج کی اصلاح کی۔ جلسے کے اختتام پر قاری احسان احمد قاسمی نے امن، سلامتی، قومی ترقی اور خوشحالی کی دعا کرائی۔ منتظم جلسہ ممتاز خان اور عبدالسلام نے شرکائے جلسہ مہمانان مقررین کا شکریہ ادا کیا۔ مدارس ہمارے علمی و ثقافتی مراکز ہیں، ان کی حفاظت کرنا اور ترقی دینا ہمارا اخلاقی اور ملی فرض ہے۔ علم ہی ایک اچھے انسان، اچھے سماج، اچھی قوم اور مہذب ملک و ملت کی علامت ہے۔ ان خیالات کا اظہار اتر پردیش مدرسہ تعلیمی بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر افتخار احمد جاوید نے مدرسہ باب العلوم مبارک پور میں ایک اعزازی جلسے میں کیا۔ مدرسہ باب العلم کے سائنس ٹیچر کی جانب سے مطالبات کی ایک درخواست پیش کی گئی، جس پر چیئرمین نے غور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ آخر میں مولانا مظاہر حسین محمدی پرنسپل مدرسہ باب العلم مبارک پور نے مدرسے کی مختصر تاریخ بیان کی اور چیئرمین اور ان کے ہمراہ تشریف لائے وفد اور جملہ شرکاء جلسہ کے تئیں کلمات تشکر ادا کیے۔ سرونج میں سیفی لائبریری میں انتصاب پبلیکیشن کے زیر اہتمام سہ ماہی انتصاب کی 40 سالہ ادبی خدمات پر سیمینار اور مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت دہلی اردو اکیڈمی کے سابق وائس چیئرمین پروفیسر خالد محمود نے کی۔ مہمان خصوصی کے طور پر اقبال مسعود، ضیاء فاروقی اور پروفیسر عزیز اللہ شیرانی نے شرکت کی۔ پروفیسر خالد محمود نے کہا کہ آج سرونج سیفی سرونجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صرف سرونج والے ہی نہیں بلکہ اردو والے بھی ان پر جتنا فخر کریں کم ہے۔
اقبال مسعود نے کہا کہ سیفی نے سرون کو اس طرح مالا مال کر دیا ہے کہ تمام اصناف میں اس کا نام آ سکے۔ ضیاء فاروقی نے کہا کہ کسی زمانے میں سرون شاہی کپڑوں کے لیے مشہور تھا اور اس سے پہلے ٹکسال کے لیے مشہور تھا، لیکن آج ادب کے لیے مشہور ہے اور یہ صرف انتصاب اور سیفی سرونجی کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ سیمینار کے بعد ظفر صاحبائی کی صدارت میں ہونے والے مشاعرے میں بدر واسطی، ساجد پریمی، سراج احمد، عظیم اثر، نعمان غازی، سلیمان مجاز، ماسٹر مجاہد، عظمت دانش، سہیل نسیم، اقبال منظر، فرحان منظر اور سلیمان آذر نے شرکت کی۔ عالمی شہرت یافتہ درگاہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جھوچھا شریف کی پیرزادگان انتظامیہ کمیٹی کے نائب صدر سید آل مصطفیٰ عرف چھوٹے بابو نے درگاہ مقدسہ کے سجادہ نشین مولانا سید شاہ معین الدین اشرف معین میاں پر منشیات کے سلسلے میں الزام تراشی کرنے والے سماجوادی پارٹی مہاراشٹر کے ریاستی صدر ابو عاصم اعظمی کا بیان کو انتہائی شرمناک بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معین میاں کی شخصیت تو وہ ہے جنہوں نے ممبئی و اطراف میں منشیات کے خلاف تحریک چلائی اور آج بھی وہ اس کام میں لگے ہیں، جس کے نتیجے میں بے شمار نوجوان نشہ چھوڑ کر راہ راست پر آ گئے ہیں۔ ایسی شخصیت کے بارے میں ابو عاصم اس طرح کے بیان دے کر مسلمانوں کو ناراض کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ابو عاصم سے ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ سماجوادی پارٹی کے اراکین نے آج ایس ڈی ایم سنبھل دیپندر یادو سے ملاقات کر کے ایک عرضداشت پیش کی، جس میں کہا گیا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ طلباء و طالبات اسکالرشپ کے فارم بھر رہے ہیں اور وہ آمدنی کا سرٹیفکیٹ بنوانا چاہتے ہیں، مگر سرکاری دفتروں میں کام میں سست رفتاری کی وجہ سے انہیں کافی دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ اسکالرشپ کی تاریخ جلد ختم ہونے والی ہے، اس لیے ہماری مانگ ہے کہ جلد از جلد اس کام میں تیزی لائی جائے تاکہ طلباء و طالبات اپنی پریشانی دور کر سکیں۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کے قریب غاصب صہیونیوں کی موجودگی کو برداشت نہیں کرے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیبزادہ نے پیر کے روز اپنی ہفتے وار پریس کانفرنس میں نامہ نگاروں کے سوالوں کے جواب میں کہا کہ جہاں بھی غاصب صہیونی حکومت کا وجود ہوگا وہاں بدامنی، عدم استحکام اور دہشت گردی کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے عراق کے پارلیمانی انتخابات کے بارے میں کہا کہ ایران عراق میں عام انتخابات کے کامیاب انعقاد کا خیر مقدم کرتا ہے اور عراق جمہوریت کی راہ میں صحیح سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہا عراقی حکام اور کردستان کی مقامی انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے اڈوں کو ختم کریں۔ تیسرے امریکی صدر تھامس جیفرسن کے پاس موجود 1764 میں شائع ہونے والا قرآن پاک کا تاریخی نسخہ دبئی میں جاری نمائش میں امریکی پویلین میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ 2 جلدوں پر مشتمل قرآن پاک کے علاوہ مکے کا فریم کیا ہوا نقشہ بھی لکڑی کے کریٹ میں محفوظ کر کے ارتعاش اور درجہ حرارت سے محفوظ رکھنے والے سینسرز کے ساتھ دبئی لایا گیا ہے۔ واشنگٹن کی لائبریری آف کانگریس میں محفوظ قرآن پاک کا نادر نسخہ دبئی میں سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 1801 سے 1809 تک امریکہ کے صدر رہنے والے تھامس جیفرسن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کا یہ نسخہ اپنی نوجوانی میں وکالت کی تعلیم کے دوران حاصل کیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں دنیا کے مختلف مذہبوں کے بارے میں جاننے میں بہت دلچسپی تھی اور وہ قرآن پاک کے الفاظ کو قانونی کوڈز کے طور پر بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں ہونے والے واقعات ابھی ارتقائی مراحل میں ہیں، ہمارے جیسے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ یہ کیا کروٹ لیں گے۔ ایک انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ اب افغانستان میں امریکہ موجود نہیں ہے، واضح ہے کہ اس سے ایک خلا پیدا ہوگا۔ وزیر اعظم کا افغان طالبان کے حوالے سے کہنا تھا کہ انہیں تنہا کرنا، ان پر پابندیاں عائد کرنا باقی اثرات کے علاوہ ایک بہت بڑے انسانی بحران کو جنم دے گا۔ عمران خان نے کہا کہ امریکی اس وقت صدمے کی کیفیت میں ہیں، ان کا خیال تھا کہ وہاں جمہوریت ہوگی، قوم تشکیل پائے گی اور خواتین کو آزادی ملے گی، مگر اچانک وہ دیکھتے ہیں کہ طالبان دوبارہ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک وہ صورتحال کو ہضم کر پائے ہیں، وہ شدید غصے، حیرت اور صدمے کی کیفیت میں ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ طالبان کی سرگرمیوں پر نظر رکھے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ طالبان کا فیصلہ ان کے الفاظ سے نہیں بلکہ ان کے عمل سے کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دوحہ میں طالبان وفد کے ساتھ مذاکرات 9 اور 10 اکتوبر کو ہوئے، جس میں انسانی حقوق بشمول سیکیورٹی، افغان معاشرے کے مختلف شعبوں میں خواتین کی شرکت پر بات چیت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں نے امریکہ کی جانب سے براہ راست افغان عوام کو مضبوط انسانی امداد کی فراہمی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ طالبان کے نمائندوں نے امریکی وفد سے کہا کہ وہ افغان مرکزی بینک کے ذخائر پر سے پابندی ہٹائیں۔
شیعہ علماء کونسل پاکستان کے سربراہ علامہ سید ساجد علی نقوی نے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قومی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے پاکستان کی جوہری صلاحیت کو بڑھاتے ہوئے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ پاکستان کو اسلامی ایٹمی ملک بنانے کا سہرا بلا شبہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے سر ہے۔ علامہ ساجد نقوی نے مزید کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر نے ملکی سلامتی کو بیرونی جاہلیت سے نمٹنے کے لیے تقویت فراہم کی۔ انہوں نے ملکی دفاع کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔